الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم خود اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دلاتے ہیں کہ آج کے دن کو غنیمت سمجھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت، درود شریف اور دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں۔ جو وقت آپ نے گزارا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مزید اور زیادہ عبادت کی توفیق سے نوازیں۔ حضرات، جمعے کو خطبے سے پہلے اپنی مادری زبان میں بیان اور تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو سکتا ہے، اور صرف خطبے سے ہم تک عبادت کے علاوہ تذکیر اور یاد دہانی اور صحیح باتوں کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہو پاتی، اس لیے ہمیں اپنی مادری زبان کا سہارا لیتے ہوئے یہ بیان اور تقریر کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ کہنے والے کو بھی یہ یاد رہنا چاہیے، سننے والوں کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو جب آتے ہیں تو ہمارا دین اسلام سے جو تعلق ہے وہ کتنا صحیح ہے، کتنا مضبوط ہے، مزید کیا اس میں ترقی، امپرومنٹ ہونا چاہیے، اس نیت سے، اس جذبے سے ہمیں اپنی بات کرنی اور سننی چاہیے تاکہ نیتوں کے مطابق اللہ کی جانب سے جو فیصلے کے وعدے ہیں وہ ہم سب کے حق میں پورے ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام سے ہمیں نوازا تو ہمیں ہر بات کی تعلیم، تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی، جس میں ایک تربیت اور ایک ادب ہمیں یہ بتایا گیا، خصوصاً والدین کو، کہ جب ان کے گھر کسی بچے کی ولادت ہو تو اس نومولود کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس نیو بورن بیبی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو اسلامی ہوتے ہیں۔ یہ تو فطری طور پہ سب کو معلوم ہے کہ خوشی منانی، اور خوشی میں کبھی کبھی انسان حد سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی مایوس ہو جاتا ہے کہ بیٹی کے بعد بیٹی اور بیٹے کے بعد بیٹا ہو گیا، یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے، لیکن ایک فطری بات ہے۔ جو لوگ اسے چھپا لیں، ظاہر نہ کریں، زبان پر نہ لائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے والے بچے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة۔ ترمذی اور ابو داود دونوں نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن ابن علی کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جب حضرت فاطمہ کے گھر میں ان کا تولد ہوا۔ سنن بیہقی کی روایت میں ہے وَأَقَامَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ کہ کان میں آپ نے تکبیر بھی کہی، اقامت بھی دی۔ یہیں سے
یہ ترتیب معلوم ہوئی کہ دائیں کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور مسلمانوں کا اس پر توارث اور تعامل چلا آ رہا ہے، یعنی بدستور صحابہ کے دور سے آج تک مسلمان اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی بعض بیانوں میں دیکھنے میں ملا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی، یہ عمل ثابت نہیں ہے اذان اور اقامت، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بجائے روایت کے معیار پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ روایت کو بعض لوگوں نے، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود صحیح قرار دیا ہے، بہت سے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، یہ خالص اکیڈمک چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ گمراہ کن ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک جو روایت مسنون سمجھ کر چلی آ رہی ہے اور اسے مسنون قرار بھی دیا گیا ہے، اس بارے میں شک پیدا کرنا ہے۔ تو بسا اوقات لوگ ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے خواہ مخواہ کنفیوژن کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سنت ہے جسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ یہ تو عام طور سے ہم اذان اور اقامت کرتے ہیں، لیکن تحنیک بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ اور زیادہ صحیح روایت سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابو طلحہ کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ امعک تمر، کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ جب حضرت انس نے کھجوریں پیش کی، فناولتہ تمرات فلاکہن، میں نے ان کو کچھ کھجوریں دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کھجوروں کو چبایا اور پھر بچے کے منہ میں اس کو چکھایا، فجعل یتلمذ، تو وہ چکھنے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کا صرف لعاب لگانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کھجور کا کچھ حصہ بھی اس کے زبان پر رکھا جائے۔ اب تو ہاسپٹل میں اگر پتہ چل جائے تو منع کریں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بہت معمولی مقدار کی بات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کی ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اچھے لوگوں کا جو صلاح اور اچھا عمل ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے اور ایک نیکی ہوتی ہے، وہ منتقل ہوتی ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ذریعے، بڑوں کے ذریعے سے اگر یہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے تو یہ بھی ایک دوسرا عمل ہے جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز عقیقہ ہے، اور عقیقہ 7ویں دن کرنا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ بہت سی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے، یا بچے کو ان مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے نکال لیا جاتا ہے، جیسے کہ اپنے قرض کو ادا کر کے اور پھر گروی رکھی ہوئی چیز کو چھوڑا لیا جاتا ہے۔ ایسے عقیقہ کر کے بچے کو ایک طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکالنے کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، 7ویں دن اس کی جانب سے ذبح کیا جائے۔ اور ایسا جانور، چھوٹا جانور جو کہ ذبح کیا جاتا ہے قربانی میں، یعنی کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن حسین کی جانب سے عقیقہ کیا، تو حضرت ابن عباس کی روایت میں کبشن کا لفظ ہے کہ ایک بکرا کیا ہے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں کبشین ہے کہ 2 بکرے دونوں کی طرف سے کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاتانی مکافئتان، کہ 2 برابر درجے کے بکرے ملتے جلتے تقریباً یہ ذبح کیے جائیں، بچوں کی جانب سے، ایک بچے کی جانب سے، اور بچی کی جانب سے وعن الجاریۃ شاۃ، بچی کی جانب سے 1 بکرا کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس جانب اشارہ ہے کہ اگر 1 بکرا بھی بیٹے کی طرف سے بھی ذبح کیا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا اور سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر 2 بکروں کی صلاحیت نہ ہو تو بالکل اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ 7ویں دن کر لینا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وہ تصدقی بزینتی شعرہ فضۃ، کہ اس کے بال مونڈ دو اور اس کے بال کے
مقدار میں اس کا جو وزن ہو رہا ہے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو. ظاہر ہے کہ اندازے سے کوئی بھی چیز صدقہ کی جا سکتی ہے، اور ما یعادلها چاندی یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کر دی جائے. تو یہ تمام چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اس کے ساتھ ایک آخری بات جو اصل ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کہ عقیقہ 7ویں دن ذکر آیا ہے، بعض روایات میں لأحد عشر اور لإحدى وعشرین 14ویں دن اور 21ویں دن کا بھی ذکر ہے. تو یہ تقریباً عقیقہ ہو جاتا ہے. 7ویں دن اصل ہے، 14ویں دن یا 21ویں دن. پھر اگر عقیقہ نہ ہو کبھی بھی کر لیا جائے تو ذبح تو ہو جاتا ہے، لیکن عقیقے کی جو اصل سنت ہے وہ بچپن میں انہی 3 ایام میں ادا کی جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ اسی روایت میں کہ وَيُسَمَّى کہ اس کا نام رکھا جائے. نام رکھنے میں کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ چونکہ نام رکھنے میں ہمارے آج کے دور کا جو رواج ہو گیا ہے، یہ غور نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں، بلکہ ایک ہی چیز پر فوکس ہوتا ہے کہ ایسا نام ہو جو اب تک کسی نے نہیں رکھا. یہ سب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ایسا نام رکھ کے دکھاؤں گا جو بالکل یونیک ہے اور اب تک کسی نے نہیں رکھا. اس کے لیے نیمنگ سیریمنی اور نام کرن اور اس طرح کی تقریب کی جاتی ہے، بجائے اس کے یہ چھٹی وغیرہ کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے. اس کے بجائے عقیقہ اگر کیا جائے اور 7ویں دن نام رکھنے کا ذکر آیا، اس کو سنت کے طور پر کیا جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. نام بھی رکھا گیا اور عقیقے کا عنوان اختیار کیا گیا جو کہ سنت کی ادائیگی بھی ہے. لیکن اگر عقیقے کے بجائے اگر اس سے پہلے نام رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ پہلے ہی نام رکھ لیا جائے اور اس دن باضابطہ طور پر اس کا اظہار کر دیا جائے 7ویں دن. تو نام رکھنے میں جو عام طور سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو بہت ہی نادر اور غیر مشہور قسم کا نام ہو، اور بعض ایسے نام جو کہ بعض ڈراموں میں اور سیریل میں رکھے جاتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جو سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. اب جیسے اذان بہت یہ نام رکھا جانے لگا، اذہان رکھا جانے لگا، عائرہ نام رکھا جانے لگا، اور اس قسم کے نام کے جو بجائے مسکان، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی معنی خیز نہیں، یا تو بالکل کوئی معنی نہیں ہے یا معنی ہے لیکن وہ نام رکھنے کے لیے نہیں ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام پسند فرمائے کہ جس کے اندر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو، غلامی کا اظہار ہو، جھکاؤ کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فعل نیک بھی لیا جا سکے. یعنی فعل نیک کہتے ہیں، حضور سے جب پوچھا گیا کہ فعل نیک کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ الکلمۃ الحسنۃ یسمعها احدکم. فعل نیک یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے. یعنی کوئی بھی شخص آپ کے پاس آیا، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا لفظ، کوئی اچھی چیز پیش کرتا ہے تو ہر ایک خوش ہوتا ہے، اور کوئی ایسی خطرناک قسم کی بات کر دے یا کوئی لفظ زبان پر ایسا لے آئے یہ سن کے طبیعت خوش نہیں ہوتی تو ہر ایک کو اس سے گرانی ہوتی ہے اور کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے. تو نام ایسے رکھے جائیں کہ سن کر طبیعت خوش ہو جائے، اس کے معنی اچھے نکل رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع سے جب قریش کے لوگوں نے حضور کے پاس صلح کے لیے لوگوں کو بھیجا تو الگ الگ ناموں کے لوگ آئے. جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن سہل امرکم. اب سہیل آ گئے ہیں، سہیل کے معنی آسان، اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا، اب صلح ہو جائے گی. تو وہ ہے کہ نام کا ایک اثر ہوتا ہے، نام سے فعل نیک لیا جاتا ہے. کسی کا نام آپ نے دیکھا کہ حرب رکھا گیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کے نام رکھتے تھے، جنگ، زرغام شیر، لیث شیر کے معنی میں، یا صخر نام رکھتے تھے، چٹان، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑنا بھیڑنا اور ٹکرانا اور لوگوں کو زیر کرنا. یا غلاب نام رکھتے تھے، ظالم نام رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلبے والے نام، انانیت والے نام اور بہت زیادہ کسی کو زیر کرنے والے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بدل دیے. مثلا کہیں پر کوئی صاحب آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے. حزن کہتے ہیں ناہموار زمین کو، ایسا راستہ جو چلنے کے لائق نہ ہو. آپ نے کہا تمہارا نام سہل ہے. سہل کے معنی ہموار زمین، جس پر آسانی سے چلا جا سکے. صرف لوگوں کے نام نہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح. آپ برے ناموں کو ویسے بھی بدل دیتے تھے. یہاں تک کہ علاقوں کے نام، ایک جگہ سے آپ گزرے، کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟
لوگوں نے کہا عفرہ نام ہے، عفرہ کے معنی ہوتے ہیں بنجر زمین، آپ نے کہا اس کا نام خضرہ رکھ دو، یعنی سرسبز و شاداب زمین جہاں کھیتی ہو سکے اور جہاں پر لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا غفار قبیلے کا نام ہے، غفار غفر اللہ لہا، غفار کی اللہ مغفرت کرے۔ اسلم سالمہ اللہ، اسلم اللہ ان کو سلامت رکھے۔ عصیہ عصت اللہ ورسولہ، قبیلہ عصیہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ جیسا نام ویسا کام، اور نام کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بتایا گیا کہ اس کا نام عاصیہ ہے، صاد اور یا سے، عین الف صاد یا اور ہا، اس کے معنی نافرمان کے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جمیلہ اس کا نام رکھا جائے۔ جو فرعون کی اہلیہ محترمہ کا نام ہے جو کہ بہت ہی پاک باز خاتون تھی، ان کا نام آسیہ ہے، الف پر مد ہے، سین یا اور ہا ہے، اس کی بات نہیں ہے، یہ عاصیہ جس کے معنی نافرمان کے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیے۔ کوئی آیا کہا کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میرا نام قلیل ہے، بہت تھوڑا۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کثیر ہے، آج زیادہ، کم کیوں؟ کسی نے کہا کہ میرا نام اسود ہے، آپ نے کہا ابیض تمہارا نام رکھ دیا جائے، یعنی بدصورت کے بجائے خوبصورت رکھ دیں۔ اسی طرح سے حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے نام بدلے گئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، باتیں نہیں مانتا۔ ان کے بیٹے سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ باپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے بیٹے کی؟ انہوں نے کہا اچھا نام رکھیں، اسے اچھی تعلیم دیں، ادب سکھائیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرا نام انہوں نے جعل رکھ دیا ہے، کالا بدصورت، اور لم يعلمنی آیتن، ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی ہے، تو باپ تو پہلے میرا حق ادا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باپ سے کہا قم عنی، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا نام رکھ دیا ہے تم نے۔ تو ناموں کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں۔ کسی کا نام عبد الکعبہ تھا، تو کسی کا نام عبد الصخر تھا، عبد الحجر تھا، پتھر کا بندہ اور کعبے کا بندہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الکعبہ تھا، آپ نے عبد الرحمن کر دیا اس کو، اور آپ نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے تو عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ یہ اس طرح کے نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور اللہ کے ناموں میں سے اور اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں سے کسی ایک نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے۔ چونکہ عبد کا جو لفظ ہے وہ بندے کے معنی میں، اس کو اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور نام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہاں تک کہ عبد النبی نام رکھنا شرکیہ نام، عبد المصطفیٰ نام رکھنا، اسی طرح بعض لوگ عبد النعیم رکھ دیتے ہیں، اسے عبد المنعم ہونا چاہیے۔ نعیم اللہ کا نام نہیں، منعم اللہ کا نام ہو سکتا ہے، احسان کرنے والا۔ تو اس سے ملتے جلتے ناموں سے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ بعد میں ناموں کو بدلنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی کارروائی کرنی پڑتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نام رکھنے سے پہلے ہم غور کر لیں اور خوب غور کر کے نام رکھیں۔ فرشتوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ جبریل اور اسرافیل، اور اگر کسی نے عزرائیل رکھ دیا تو پھر تو بڑی مشکل ہے، جب بھی وہ آئیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ تو فرشتوں میں آخر جب جبریل بھی رکھ رہے ہیں، اسرافیل بھی رکھ رہے ہیں، میکائیل بھی رکھ رہے ہیں، تو عزرائیل کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں رکھنے سے؟ اس لیے فرشتوں کے نام رکھنے کی گنجائش ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو نام رکھے جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جس میں شیطان کے ناموں میں سے کوئی نام ہوتا ہے، اجدع نام کو تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ایک نام حباب تھا، اسے تبدیل کیا گیا، یہ بتا کر کہ یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جب تک ہمیں ناموں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوگی اور اس کے معنی نہیں معلوم ہوں گے، معنی جاننے کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا معیار ہم کو نہیں معلوم، ہم بازار سے لے لیتے ہیں، اس میں معنی صحیح لکھے ہوئے ہیں یا نہیں لکھے ہوئے نہیں معلوم۔ پھر بھی کتابیں تو بڑی بہتر ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ہم آن لائن سرچ کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں،
اور اب تو گوگل پہ بھی کم جاتے ہیں لوگ، سیدھے بعض یوٹیوب پہ جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور ایک شخص کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت سی دکانوں میں ہر جگہ سلام علی نوح فی العالمین لکھا ہوا ہے۔ میں نے بعض لوگوں سے معلوم کیا کہ یہی آیت کیوں، اور بھی انبیاء کے اوپر سلامتی بھیجی گئی ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن سلام علی نوح فی العالمین یہ کہاں سے جاری ہوا تمام دکانوں میں اور ہر جگہ؟ تو پتہ چلا کہ کوئی یوٹیوبر ہیں وہ ہر طرح کی دعائیں اور وظائف بتاتے ہیں، انہوں نے بڑی تاکید سے بتایا کہ اگر آپ یہ لکھیں گے تو برکت عام ہو جائے گی۔ تو لوگ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، 5 وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے نمازوں کی، اور لکھ دیا سلام علی نوح فی العالمین اور برکت آتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یقیناً درست ہے، آپ کوئی بھی آیت لکھ دیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت اور کوئی معنوی خوبی ایسی ہونی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تاکید کی گئی ہو تو پھر اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناموں کے رکھنے میں جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے گھر میں جو تعلیم ہے لوگوں کی، اس کی رعایت ضرور ہونی چاہیے، چونکہ نام سب سے زیادہ پکارتے ہیں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی اور خالہ خالو وغیرہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور جو کزنس وغیرہ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی تعلیم کا معیار ہے کیا ہے۔ بہت سے خاندانوں میں زا ہے اور شین ہے اور قاف ہے، اس جیسے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر بہت گاڑھے نام رکھے جائیں گے تو نام بگڑ جائے گا۔ معنی اچھا ہونے کے باوجود جب لوگ غلط پکاریں گے تو نام کی توہین ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نام رکھے گئے، عام طور سے بولتے وقت غصے میں ناموں کو پکار کر بگاڑ دیا جاتا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، تو ناموں کو بگاڑ کر پکارا جاتا ہے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں جو ناموں کو پکارنے والے ہیں اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نام رکھنے سے مطلب ہے، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون کیسے پکار رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے، لیکن جب کوئی غلط پکارے گا تو آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ اسی وقت تکلیف ہوگی جب آپ بھی نام کا کچھ مطلب اور کیسے لکھا جاتا ہے وہ آپ سمجھتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو پوری زندگی گزر جاتی ہے، یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کو اردو میں یا عربی میں لکھتے کیسے۔ نام بہت اچھا ہے لیکن الف سے ہے وہ عین سے لکھ رہے ہیں، عین سے ہے الف سے لکھ رہے ہیں۔ اعظم نام ہوتا ہے اس کو عام طور سے عین الف ضا میم لکھ دیتے ہیں، الف پھر عین پھر ضا پھر میم ہے، یہ معلومات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی نام رکھا جائے ہم انگریزی زبان میں بھی دیکھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو میں اپنی مادری زبان میں اس کو کیسے لکھنا ہے، تلفظ کیا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، اس سے بھی واقف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، فاحسنوا اسماءکم، تو اپنے اچھے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام رکھے جائیں، صالحین اور امت میں جو نیک لوگ گزرے ان کے نام رکھے جائیں، خواہ وہ نام کتنا ہی مشہور ہو اور بہت زیادہ عام ہو، اس کے باوجود بھی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں ناموں کو مٹایا جا رہا ہے اور بالکل اجنبی قسم کے اور غیر معروف نام رکھے جا رہے ہیں جن کو مسلم معاشرے میں پہچانا ہی نہیں جاتا ہے، تو ضرورت ہے کہ وہاں پر اور بھی عبداللہ اور عبد الرحمن اور اس طرح کے جو دوسرے نام ہیں ان کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ یہ نام سدا بہار ہیں۔ ان ناموں کی جو خوبیاں ہیں اور ان ناموں کے جو فوائد ہیں وہ دوسرے ناموں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نام ایک شناخت ہے، نام ایک آئیڈینٹیٹی ہے، اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ غور و فکر کر کے اپنے بچوں کو ایسے نام دیں کہ کہیں پر وہ بتائیں تو خود بھی خوشی ہو اور دوسروں کو بھی خوشی ہو، لیکن اتنے بڑے نام بھی نہ رکھیں کہ پتہ نہ چلے کہ اس میں نام کون سا ہے۔ جیسے بسا اوقات کسی سے نام پوچھا جائے تو سید احمد، عبد الکریم، مقتدر، عمران، اب اتنا بڑا نام، اس میں اصل نام کون سا ہے اور کیا کیا نسبتیں لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو 3 4 5 نام جوڑ دیے جاتے ہیں، عرفی نام الگ رکھا جاتا ہے۔ پھر جو آپ دیکھیں گے بعض گھرانوں میں بالکل ہی مہمل بے معنی نام،
جن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پکارنے کے لیے اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، اور ہندوانہ اثرات سے بھی وہ نام ہمارے گھروں میں رائج ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو زندہ کریں، خصوصاً عربی نام رکھیں، فارسی نام رکھیں تو صحیح طور پہ معنی معلوم ہونا چاہیے۔ کل ہی ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میری کلاس میں ایک بچہ آتا ہے، اس کا نام ہے ارزان، تو ارزاں فارسی میں سستے کو بولتے ہیں، بس رضوان کا بھائی ارزان، بس اس وزن پہ ایک چیز مل گئی اور انہوں نے رکھ دیا۔ اسی طرح ارحام ہے، رحم کی جمع ہے، رشتہ داری کے معنی میں، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح ایسے نام بھی حضور نے پسند نہیں کیے کہ یسار ہے یا افلح ہے، نجیح ہے، بہت خوشحال، بہت کامیاب، بہت بلند، بہت نفع پہنچانے والا۔ ان ناموں کے سلسلے میں کوئی اس کی گنجائش ہے ایسے ناموں کو رکھنے کی اگر ہم اچھے معنی کے لیے رکھیں، لیکن آپ نے بدلے ہیں ایسے نام بھی۔ مثلا برہ نام تھا، زینب کر دیا آپ نے، جویریہ کر دیا، اس لیے کہ برہ کے معنی نیکی یا نیک کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک طرح کی خرابی یہ آتی ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ گھر میں برہ ہے تو میں برہ نہیں ہے، یعنی نیکی نہیں ہے۔ برکت نام بھی آپ نے تبدیل کیا ہے کہ برکت ہے، برکت نہیں ہے۔ گویا کہ کہیں کہیں پر اس نام کو بیان کرنے میں ایک ایسے معنی بھی نکل جائیں گے کہ جس کی وجہ سے انسانی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو برا سا لگے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام بھی تبدیل کیے ہیں۔ لیکن اگر وہ شرکیہ نہیں ہیں، اگر وہ صرف اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں بلکہ اللہ سے اچھی امید میں رکھے گئے ہیں، تو ایسے ناموں کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں علم الاعداد، نیمرولوجی کے تعلق سے یا ایسٹرولوجی، علم النجوم کے حوالے سے، اور معلوم کرتے ہیں کہ اگر اس سے نام شروع ہوگا تو اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور آر سے نام ہے تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری اسلامی ثقافت تہذیب میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخی نام البتہ رکھا کرتے تھے لوگ جو ابجد، حوض، حدی ہوتے ہیں، ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو اس سے نکالتے تھے کہ اگر کسی کی پیدائش 2022 میں ہوئی ہے تو ایسا نام رکھیں کہ جن سے 2022 کا نمبر نکلتا ہو، ایک خاص علم کے مطابق۔ اس میں ستارہ پرستی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلط عقیدہ نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں لی جاتی، لیکن اس سے ایک اچھے معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ فلاں سال میں ان کی پیدائش ہوئی۔ لیکن ایسے ماہرین بھی اب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے کہ تاریخی نام رکھے جائیں۔ اسی طرح سے غور کرنا چاہیے کہ ہم جن ناموں کو اختیار کرتے ہیں ان ناموں کے اندر ہمیشہ صحابہ اور صالحین سے محبت کا اظہار ہو، اور اپنی اسلامی تہذیب اور ثقافت کو اور اپنے کلچر کو ہم ناموں کے ذریعے سے بھی ظاہر کریں۔ اور ایسے نام بھی خصوصاً ہندوستان میں نہیں رکھنا چاہیے کہ جن ناموں کے ساتھ کوئی ظلم جڑا ہوا ہے یا کوئی ایسا واقعہ جڑا ہوا ہے کہ بدنام کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے وہ غلط ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑھانے کے لیے غیر مسلموں کو تغلق اور تیمور اور اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، بہت سے صالحین، عمر بن عبدالعزیز نام رکھیں، آپ نام رکھیں ایسے حکمرانوں کے جو بہت اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے بڑے تابع اور فرما بردار بندے تھے، اور جن کے ناموں کی وجہ سے آئندہ کسی قسم کی دشواری بھی نہ ہو۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ جس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ نام شرکیہ نہ ہو اور بالکل بے معنی نہ ہو، اور صرف قرآن کھول کے نام نہ رکھا جائے کہ قرآن کھولتے ہیں جہاں جو صفحہ بھی کھل جائے، جیسے سورہ رحمان کھل گیا اس میں افنان نظر آ گیا تو افنان نام رکھ دیا۔ افنان کی کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، وہ تو آیت کے اندر اس کے معنی نکل رہے ہیں، لیکن نام رکھنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک بچی سے نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام تسر الناظرین ہے۔ وہ بنی اسرائیل گائے کیسی ذبح کریں اس سلسلے میں جو بحث ہو رہی تھی، وہاں گائے کی صفت بیان کی گئی تھی کہ ایسی گائے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو تسر الناظرین یہ تو ناؤن ہے ہی نہیں، یہ تو ورب ہے، لیکن وہ نام رکھ دیا گیا چونکہ معنی دیکھے گئے کہ لوگوں کی نگاہوں کو خوش کرنے والی ہے، خوش کر رہی ہے، تو یہ نام لے لیا گیا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے پوتے کا نام محدث ہے،
یعنی حدیث بیان کرنے والا. تو اب دوسرے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو میں نے اس کا نام فحدث رکھ دیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث. اور فحدث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب تو بات کر یا لوگوں سے بیان کر. تو معنی تو کچھ ہوئی نہیں اس کے، یہ تو ایک حکم ہے، امر ہے، لیکن صرف وزن کو دیکھ کر رکھ دیا گیا. اس لیے بڑی خوبی کی بات ہے کہ علماء سے نام پوچھے جائیں یا معلوم کیے جائیں، اور پھر ان ناموں میں سے کسی نام کو سلیکٹ کر کے اختیار کر کے سب لوگوں کو اس کی میننگ بتا دی جائے، اردو انگریزی میں اس کو صحیح اسپیلنگ سے لکھ دیا جائے، اس کو عام کیا جائے. اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہی ہم نے ایک صاحب کا نام رکھا اور اسے انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے 5 یا 6 نام دیے، اس میں عبداللہ بھی ساتھ میں لگا دیا. گھر کی خواتین نے بھی اس کو قبول کیا، پسند کیا. عام طور سے پوچھتے ہیں لیکن بعد میں جب ملاقات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا نام رکھا، کہا میں نے تو یہ کہا تھا لیکن گھر کی عورتوں نے کچھ اور رکھ دیا، اور ایسا نام رکھ دیتے ہیں جو اسلامی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے اس کو اہمیت دی جائے تاکہ بچوں کو بھی شرمندگی، امبیرسمنٹ نہ ہو، ان کو خوشی ہو اپنے ناموں سے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ صرف کوئی کلچرل فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین وآخر دعوانا.